ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی تربیتی پروگرام کی ہماری 33ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع وہی ہے جو پچھلی 2 نشستوں سے چل رہا ہے مسلسل، قیامت کی نشانیاں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے 2 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں جن کا تعلق قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے تھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے جو قرب قیامت کے بالکل نزدیک ہی ظاہر ہوں گی، جن کو بڑی بڑی نشانیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دی جو معاشرے کے اوپر اور سماج کے اوپر بہت بڑی تبدیلی کے حامل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر بگاڑ، فساد، ظلم و طغیان جس طریقے سے بڑھتا رہتا ہے، اسی حساب سے قیامت کے قریب ہم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت جس کے سلسلے میں ہر نبی نے اپنی قوموں کو آگاہ کیا، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی، ان کے سامنے زندگی کے طریقے رکھے، صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ ایک دن اللہ کے دربار میں تم کو جمع ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اپنے اعمال کے سلسلے میں حساب و کتاب تمہارا کیا جائے گا۔ لہذا اس دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ قیامت کا وقوع یہ بہت بڑی شے ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس قیامت کے واقع ہونے سے پہلے، جب کہ اس پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کے واقع ہونے سے پہلے زمین پر بہت بڑے حوادث اور واقعات پیش آئیں گے جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نتذاکر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ چیزوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون، کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس چیز کے سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں نحن نذکر الساعۃ، اے اللہ کے نبی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کی فکر، صحابہ کی سوچ یہی تھی کہ آخرت میں کیسے بھی کامیابی مل جائے، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، یہ فکر ان کے اوپر سوار رہتی تھی۔ تذکرے ان کی مجلسوں کے بھی یہی تھے، تنہائی میں ہیں پھر بھی آخرت کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں، قبروں کے منظر کو یاد کرتے ہیں، اس وقت بھی آخرت کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک فکر ہے، ایک دھن ہے صحابہ کرام کو کہ آخرت کی کیسے تیاری کی جائے، اس کے سلسلے میں صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ اے میرے صحابہ، جس قیامت کے سلسلے میں تم غور و فکر کر رہے ہو، تذکرہ کر رہے ہو، جان لو وہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ اس سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا فذکر بالدخان والدجال ودابۃ الارض وطلوع الشمس من مغربها
ونزول عیسی ابن مریم ویأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب ونار وآخر ذلك نار تخرج من اليمن ترد الناس الى محشرهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کو کے سامنے قیامت کے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، دخان دھواں ظاہر ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور سورج جس طریقے سے ہر روز مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج یہ بنی آدم میں سے ہیں، ان کا خروج ہوگا، اور 3 بڑے زمین جگہوں پر دھسا دی جائے گی، مشرق میں ایک جگہ مغرب میں اور جزیرۃ العرب کے اندر، اور آخری نشانی یہ ہوگی کہ آگ ظاہر ہوگی یمن سے جو لوگوں کے ایک طرف ہانک کر کے لے جائے گی اور ان کو اکٹھا کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یہ بڑی بڑی نشانی ہے جب تک کہ تمہارے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز انہی نشانیوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھواں ظاہر ہوگا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے انتظار کریں آپ اس دن کا جس دن کے آسمان دھواں ظاہر کرے گا اور لوگوں کو پوری طریقے سے ڈھانپ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دھواں اس سے ہر ایک شخص متاثر ہوگا۔ ایمان والے کو صرف زکام کی کیفیت ہوگی، زکام کی کیفیت اس کو ہوگی، لیکن جو منافق ہیں اور کفر پر جو لوگ قائم ہیں ان کی موتیں ہوں گی اور ان کی ہلاکتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ضرور ہوگا۔ قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دجال کا ذکر فرمایا۔ اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا دجال کے اس شق کو صحیح طریقے سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو دین اسلام اور شریعت سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ دجال کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج کل جو انٹرنیٹ کا فتنہ ہے وہی دجال ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ دجال ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز دجال ہے۔ دجال کا مطلب دجل سے ہے، جس کا مطلب دھوکہ دینا، حق اور باطل کو مکس کر دینا، کنفیوزڈ کر دینا۔ اس کا کام یہی ہوگا کہ لوگوں کو کنفیوز کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انہا لم تکن فی الارض فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال۔ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ رونما نہیں ہوگا، سب سے بڑا۔ ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ، اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما بین خلق آدم و الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے قیامت تک خلق اکبر من دجال، سب سے بڑا فتنہ اور تخلیق اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ دجال ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس دجال کے فتنے سے۔ صحابہ کرام دجال کے سلسلے میں جب اس کا صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا تو ڈر جایا کرتے تھے۔ صحابہ کے اوپر اس کی کیفیت طاری ہو جاتی اور ان کے چہروں پر وہ ظاہر ہونے لگتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
بڑا ہونے اور اس کے فتنے کی عظیم ہونے کی ایک نشانی یہ بتائی کہ آخر یہ کیوں اتنا بڑا ہے، اس سے بچنے کے بھی طریقے اللہ کے نبی نے بتائے۔ یہ فتنہ بڑا کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، دجال کا فتنہ بڑا کیوں ہے کہ ہر نبی اس سے ڈرا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کے فتنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے یہ گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت و قوت دے دے گا کہ اس کے ساتھ جنت چل رہی ہوگی، جہنم چل رہی ہوگی، ساتھ میں پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، جہاں سے وہ گزرے گا وہ زمین لہلہانا شروع کر دے گی، آسمان کو حکم دے گا، پانی برسا دے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور فوراً زندہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس فتنے سے بچنے کے لیے نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من الدجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ نمازوں میں دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں کہتی ہیں حوالے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المأثم والمغرم۔ ان چار چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قرض کے اور گناہ کے فتنے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا فرغ احدکم من صلاتہ من تشہد الاخر، جب تم میں سے کوئی شخص آخری والے تشہد سے فارغ ہو جائے فَلْيَتَعَوَّذْ بِأَرْبَعٍ، تو اس کو چاہیے کہ چار چیزوں سے وہ پناہ مانگا کرے۔ اپنی نماز کے آخر میں، تشہد کے آخر میں ساری دعائیں پڑھنے کے بعد اس چار چیزوں سے پناہ طلب کیا کرے اللہ تعالیٰ سے، اور کہا کرے یقول قولو، آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من الفتنة المحیا والممات۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنی نماز میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم هذه الدعاء هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے ہی سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی کوئی سورہ سکھا رہے ہوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑے فتنوں کی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اس میں کیا ہے، پناہ طلب کی گئی ہے۔ مسیح دجال کا فتنہ اس قدر سخت ہوگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پہلے میں آپ کے سامنے مسیح دجال کے سلسلے میں وہ کہاں ہے، کئی سوالات کے جوابات آپ کو حدیث کی روشنی میں آئیں گے۔ فتنے دجال کہاں ہے اس وقت، اور دجال کیسا ہوگا، دجال کا فتنہ کس قسم کا ہوگا، تو حدیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اس سے اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی۔
دجال اس وقت کہاں ہے؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی بہت طویل روایت ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا. اس طویل حدیث کو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کرایا، لوگوں مسجد کے اندر جمع ہو جاؤ. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور آپ نے کہا آج میں تمہیں کسی چیز کا حکم دینے، کسی چیز سے منع کرنے کے لیے نہیں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے، ہنس کر کے کہا کہ تمیم داری نے وہ بات مجھے سنائی ہے جس کا تذکرہ میں تم سے پہلے کرتا تھا، لیکن تمیم داری نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہیں. تمیم داری یہ ایک عیسائی تھے، یہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے سفر کا ایک واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ہم 30 لوگ سمندری سفر کے اوپر نکلے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری کشتی موجوں کا شکار ہو جاتی ہے اور راستہ بھٹک جاتی ہے اور 1 مہینے تک موجیں ہمیں پٹکتی رہی. 1 مہینے میں جا کر کے کسی ایک ساحل کے اوپر وہ کشتی ہماری لگی. ہم ایک چھوٹی سی کشتی کے ذریعے سے اس جزیرے پر پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا جانور جیسا ہے جس کے صرف بال ہی بال دکھ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. جساسہ مطلب جاسوسی کرنے والا. میں جساسہ ہوں اور ایک شخص تمہارا آگے انتظار کر رہا ہے، وہاں وہ تمہاری خبروں کا بڑا مشتاق ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، عجیب و غریب قسم کی اس کی شکل و صورت ہے اور وہ زنجیروں سے بندھا پڑا ہے. اس نے جیسے ہی ہم کو دیکھا اور کہا اخبرونی ما انتم، تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو. پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ بھی تم کون ہو بتاؤ، تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو. تو پوری خبر بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ہمارا جہاز جو ہے بھٹک گیا تھا اور اس طریقے سے یہاں پر لگا اور یہ ملاقات ہوئی ہے. تو کہا کہ مجھے چند چیزوں کے بارے میں خبر دو تم. کہا پوچھو. دجال پوچھتا ہے اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان ایک جگہ ہے اس کی کھجوروں کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے سلسلے میں؟ تو اس نے کہا کیا اس کے درختوں پر کھجوریں لگ رہی ہیں؟ کہا ہاں لگ رہی ہے. کہا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس جگہ کے کھجور کے درخت کھجور پھل آنا چھوڑ دیں گے، پھل نہیں آئے گا ان پر. تو اس نے کہا اخبرونی عن بحیرۃ تبریہ، بحیرہ تبریہ کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کیا اس میں پانی ہے؟ کہا ہے پانی. کہا کہ بہت جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اس نے پھر کہا اخبرونی عن عین زغر، شام کے اندر ایک چشمہ ہے زغر، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کیا لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، لوگوں کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے وہ؟ کہا ہاں ایسا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ان قریب یہ بھی خشک ہو جائے گا. پھر آگے سوال کرتا ہے اخبرونی عن نبی الامیین، جو امیوں کا نبی ہے اس کے بارے میں مجھے خبر دو. ما فعل، اس کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں اور مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں. کہا اس نے کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ کہا جنگ تو کی ہے، کبھی فتح ان کو حاصل ہوئی ہے کبھی ان کو ہوئی ہے.
اور بہت سارے لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، تو دجال کہتا ہے ان ذاک خیر لہم، ہاں جنہوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے انہوں نے بہت اچھا کیا۔ اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بہتر کیا انہوں نے، اب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہ ساری چیزیں اس نے پوچھنے کے بعد کہا انا مسیح الدجال، میں مسیح الدجال ہوں، اور بہت جلد مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا، اور پھر لوگوں کو میں گمراہ کروں گا اور میرا جو ہے فتنہ ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ جو دجال کے سلسلے میں تمہیں بتایا کرتا تھا، تمیم داری کا یہ واقعہ بہت ملتا جلتا ہے اس سے، لہذا دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرو۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے فتنے کے بڑا ہونے کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک ایمان والا شخص اس کے سامنے جائے گا، جانے کی کوشش کرے گا، تو اس کی فوج بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کہاں سے نکلے گا؟ خراسان جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں سے یہ نکلے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خبر دیا ہے کہ وہ موجود ہے اور اس طریقے سے قیامت کے قریب آئے گا، اب ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ امریکہ یا فلاں یہ انٹرنیٹ ہی دجال ہے، نہیں، بالکل بعین ہی اسی خبر کے مطابق وہ ظاہر ہوگا، خراسان سے ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی اس کی فوج ہوں گے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ جنگ کیا کریں گے۔ یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی ایک مجموعی طور سے خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہودیوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہوگا، یہ بھی بہت بڑی طریقے سے انوالو ہو گئی۔ دجال کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن شخص جب اس کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے فوج کے کمانڈر اور جو اس کے ہرکارے ہوں گے وہ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ ایمان والا شخص کہے گا کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے، نکلا ہے۔ تو کہا اوَتُؤْمِنُ بِرَبِّنَا، کیا تم ہمارے رب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب تو پوشیدہ نہیں ہے، اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت تو ہر جگہ ظاہر و باہر ہے۔ کہا اس کو قتل کر دو، شاید یہ ہمارے دجال کے اوپر اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آپس میں کہتے ہیں دیکھو نہیں، ہمارے جو دجال ہے اس نے منع کیا ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا جب تک کہ میرے پاس نہ لے۔ جیسے ہی دجال کے پاس وہ پہنچیں گے تو وہ شخص کہے گا یا ایھا الناس ھذا المسیح الدجال، اے لوگو یہی وہ مسیح دجال ہے جس کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا تھا۔ دجال کو غصہ آئے گا اور حکم دے گا اس کو بہت اچھی طریقے سے باندھ دو، کھینچ کر کے اس کے جسم کو باندھو اور اس کی اتنی پٹائی لگاؤ، اس کے پیٹھ اور پیٹ کو چپٹا کر دو۔ بہت مار لگانے کے بعد دجال اس سے پوچھے گا اوَتُؤْمِنُ بِی، کیا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ شخص ایمان والا کہے گا انت المسیح الکذاب، تو جھوٹا دجال ہے۔ تو دجال اس کو حکم دے گا کہ اس کے پیشانی سے لے کر کے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے، اور اس دونوں حصے کے بیچ میں دجال چلے گا اور کہے گا کہ کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہونے کے بعد پوچھے گا کیا اوَتُؤْمِنُ بِی، کیا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ ایمان والا شخص کہے گا ما زدت فیک الا بصیرا، یہ جتنی تیری طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں میرے ایمان میں اور اضافہ ہو رہا ہے، میرے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ جو میرے نبی نے کہا کہ دجال ایسا ایسا کرے گا تو ایسا ہی ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب میرے نبی نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا کہ دجال ہی ہے تو۔ اس کے بعد وہ اس مومن شخص کی گردن کو مارنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے حصے کو تانبے کا بنا دے گا، نہیں مار سکے گا، ہاتھ پیر پکڑ کر کے اس کو آگ کے اندر پھینک دے گا
लोग बज़ाहिर देख रहे होंगे कि जहन्नम में जा रहा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो जन्नत में जा रहा है, उसको डाला जा रहा है। तो बज़ाहिर तो वो लग रहा है आग में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है, लेकिन वो जन्नत में गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाज़ा आज़मु शहादतन इंदल्लाह इंद रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी शहादत है। अल्लाह अकबर। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा। अब आप देखें किसका ईमान इतना मजबूत और कवी होगा कि इतने बड़े फितने से अपने आप को महफूज कर सके। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बयान फरमाया कि मन समिअ बिद्दज्जाल, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने कि वो निकल चुका है, आपने फरमाया कि फलयना अन्हु, तो उसके करीब ना जाए, उससे दूर ही रहे। क्योंकि जो शख्स अपने आप को समझता होगा कि मैं मोमिन हूं, फयत्तबिअहु, वो उसकी इत्तबा करने लग जाएगा। मिम्मा यबअसु बिही मिनश्शुबहात, क्योंकि उसको इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से ताकत और पावर दी गई होगी, शक व शुबे वाली चीजें दी गई होंगी, ईमान वाला उसके पीछे लग जाएगा। इसलिए आपने फरमाया कि उसके फितने से बचने का तरीका ये है कि उसके फितने उसको उसके करीब ही ना जाया जाए। गोया कि इसमें एक पैगाम दिया गया, हर फितने में झांकने की जरूरत नहीं है। जितने भी क़यामत से पहले फितने जाहिर हों उनमें झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ईमान वाले वो भी कहीं फितने का शिकार ना हो जाए और अपने ईमान से हाथ ना धो बैठे। आज फितनों का दौर है, हर शख्स हर दिन एक नया फितना जाहिर हो रहा है। झांकने की कोशिश ना करें, ईमान वाले को अपने ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना अजीम फितना होगा कि ये सारी ताकत अल्लाह ताला ने उसको दे दी होगी। इसी तरीके से हजरत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त हमारे सामने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने सुना और बड़ा अफसोस हुआ, हमें गम लाहिक हुआ। हमें शाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे और आपने देखा कि सहाबे किराम के चेहरे पीले पड़े हुए हैं, फक हैं। तो आपने फरमाया मा शानुक, क्या बात है, यह हाल तुम्हारा क्यों है? तो कहा अल्लाह के नबी आपने जो सुबह दज्जाल का जिक्र किया है बड़ी फिक्र लाहिक हो गई। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, फ़आसा यमीनन व शिमालन, वो दाएं बाएं हर तरफ तबाही मचाता हुआ जाएगा। या इबादल्लाह फस्बुतू, ऐ अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना, साबित कदम रहना। बहुत बड़ी तबाही, इतना बड़ा फितना है, सारे नबियों ने उसके फितने से आगाह किया अपनी उम्मतों को। सहाबा पूछते अल्लाह के नबी मा लब्सुहु फिल अर्ज़, वो ज़मीन में कितने दिन रहेगा? सहाबा को फिक्र लगी हुई है। हमारे यहाँ क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, अभी तो दज्जाल के आने में कितना वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस में, तुम घबराओ नहीं, अगर मेरे सामने आया वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हें उससे आगाह कर दूंगा, लेकिन मेरे बाद अगर आया तो तुम साबित कदम रहना, साबित कदम रहना। आपने उस वक्त डराया, साहबा फिक्रमंद हुए। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कितने दिन आखिर वो रहेगा ज़मीन पर? तो आपने फरमाया कि 40 यौमन, 40 दिन रहेगा वो। 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा वो। अल्लाहु अकबर, 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। सिवाय 2 जगहों के वो दाखिल 2 जगहों नहीं हो सकता है, मक्का और मदीना के अंदर। फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं जो उसको दाखिल नहीं होने देंगे। आपने फरमाया 40 दिन रहेगा, लेकिन वो 40 दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और फिर चौथे दिन के बाद तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी नमाजें किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे हम नमाजों की अदायगी करेंगे? आपने फरमाया कि अंदाजा लगा करके तुम पढ़ लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछते हैं साहबा मा इसराहु फिल अर्ज़, अल्लाह के नबी उसकी रफ्तार क्या होगी? इतने टाइम में पूरी दुनिया का चक्कर वो लगा लेगा, आखिर उसकी रफ्तार क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल गैसी,
استدبرتہ الریح، یعنی اس بادل کی طرح اس کی رفتار ہوگی جس کو رفتار دینے کے لیے تیز ہوا اس کو چلا رہی ہو، جس بادل کو دھکا دے رہی ہو تیزی کی ہوا، اس بادل کی رفتار سے وہ چکر لگائے گا، زمین کا سفر کرے گا۔ فیاتی ایک ایسی قوم کے پاس آئے گا اور اپنی طرف لوگوں کو بلائے گا، وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ پانی برسانا شروع کر دے گا، ان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ایک اور قوم پر آئے گا، ان کو بھی اپنی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کا انکار کر دیں گے، تو زمین کو حکم دے گا پانی سوکھ لے گی اور آسمان سے پانی بھی نہیں برسے گا، خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ایک بنجر زمین کس طرف سے گزرے گا تو وہاں سے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکال دے، تو خزانوں کو نکال دے گی وہ زمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے ایک نوجوان کو وہ بلائے گا، ہٹا کٹا نوجوان ہوگا، اور اس کی گردن مار دے گا، پھر لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ ہنستا ہوا وہ شخص اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو طاقت و قوت ملی ہوئی ہوگی، اسی لیے ہر نبی نے اس کے فتنے سے ڈرایا۔ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اس کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا۔ انذر نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے فتنے سے آگاہ کیا۔ ومن بعدہ نبیون، اس کے بعد نبیوں نے آگاہ کیا۔ دیکھو ولیکن سأقول قولا، ایک بات میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی اس کے بارے میں، وہ یہ ہے انہ اعور، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے نکلی ہوئی ہوگی ایسے جیسے انگور ہوتا ہے اس طریقے سے کانا ہوگا وہ، اور اس کی پیشانی پر کافارا، کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے پہچان کر لینا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرٍ، یہ سمجھ لو، جان لو کہ تمہارا رب آور و کانا نہیں ہے، اس لیے تم پہچان لینا۔ کسی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں بتایا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کے سلسلے میں مزید اور بتایا۔ ایک شخص مدینہ سے نکل کے آئے گا، دجال کو مدینہ کے اندر داخلہ نہیں ملے گا، لیکن باہر ہی وہ کسی وادی میں ہوگا، ایک مومن شخص اس کے سامنے آئے گا، تو وہ اپنے ساتھی لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور زندہ کر دوں تو کیا تم میرے سلسلے میں هل تشکون فی الامر، میرے سلسلے میں شک کرو گے؟ کہا نہیں کریں گے۔ تو اس ایمان والے شخص کو وہ مارتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ما کنت اشد بصیرۃ منی اليوم، آج تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے۔ میرے نبی نے یہی خبر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر موقع نہیں دے گا، قتل نہیں کر سکے گا۔ اتنا بڑا دجال کا فتنہ، اس کے ساتھ جنت چل رہی ہوگی، جہنم چل رہی ہوگی، جس کو چاہے گا جنت میں ڈالے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کون وہ شخص ہوگا، کتنے سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے محفوظ رہیں اور شکار نہ ہو جائیں۔ آج ہمارے زمانے میں تو چمتکاروں کا، کرامتوں کا دور ہے، ذرا سی کوئی خرق عادت واقعہ ظاہر ہو جائے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور در حقیقت یہ دجال کا فتنہ ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کی چیزوں پر یقین کرتے ہیں، تو پھر ان کی آزمائش بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا،
اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اسی سے متعلق اب اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو اس سے پہلے میں نے یہ کچھ ترتیب بنائی ہے۔ اس میں مہدی علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، دجال، یاجوج اور ماجوج، یہ ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، آپ اس دجال کو قتل کریں گے۔ باب لد کا جو مقام ہے، آج کہتے ہیں اسرائیل کا وہاں پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، شاید کہ وہ اڑنے کے لیے تیار ہوگا، اسی دروازے پر باب لد پر اس کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، اس نشانی کو ذرا دیکھیں۔ اس سے پہلے مہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوں گے جو میرے ہم نام ہوں گے، میرے والد کے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ہوگا یہ کہ قیامت کی طرف کے نزدیک ہر طرف ظلم و فساد عام ہوگا، بے رحمی کا دور ہوگا، ظلم و ستم لوگ کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج ہوگی جو حملہ کرنے کے لیے جائے گی۔ وہ فوج مقام بیدا کے اندر ہلاک ہو جائے گی۔ امام مہدی اسی خانہ کعبہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جب وہ وہاں پر وہ فوج ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، تب لوگ سمجھیں گے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ بہت بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، سارے لوگ ان کے اوپر ایمان ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو خلیفہ بنا لیں گے۔ ان کا زمانہ تقریباً یہ 5 سال سے لے کر کے 9 سال تک حکومت کریں گے، اور ایسا بہترین اور شاندار زمانہ ہوگا کہ ہر طرف عدل و انصاف، خیر ہی خیر ہوگی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں نزول فرمائیں گے۔ یہ مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں جو مسجد ہے سفید مینار کے اوپر، منار بیضا، اس کے اوپر نزول فرمائیں گے۔ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر اس طریقے سے ٹیک لگا کر کے آئیں گے، 2 کپڑے ہوں گے ان کے جسم کے اوپر، زرد قسم کے آئیں گے تو دیکھیں گے فجر کی جماعت بالکل تیار ہے۔ حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ پڑھائیے نماز، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ ہی پڑھائیں۔ حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فجر ادا کریں گے۔ آپ دیکھیں پیغمبر ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کہیں یہ شبہ نہ ہو جائے کہ آپ کوئی نئی شریعت لے کر کے آ رہے ہیں یا آپ نبی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ بعد میں جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو پیارے نبی کی امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے، ورنہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ کی نبوت اور رسالت شاید چل نہ رہی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے صحابہ کرام کی فضیلت توریت اور انجیل میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دلوائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق تھا پیارے رسول کے ساتھی اور صحابہ بننے کا، آپ کی امتی ہونے کا، تو اس لیے آپ کو وہ شرف سے نوازا جائے گا، اور آپ امامت نہیں کرائیں گے بلکہ مہدی کرائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، آپ کے اہل بیت سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہی اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس کا پورا قصہ تمام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتنے ٹائم رہیں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تینوں کا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، دجال کا ٹائم ہے 40 دن، عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال، اور مہدی کا
5 سے 9 سال تک یہ وقت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے, شادی بھی آپ کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی اس دین کی نشر و اشاعت کریں گے, آپ مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے, قیادت کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد ایک فتنہ یاجوج ماجوج کا ظاہر ہوگا اس کے ختم ہونے کے بعد. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. سورۃ الکہف کی آخری آیتوں میں آپ دیکھیں گے ذوالقرنین کا جہاں پر تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت سے ان کو نوازا. مشرق اور مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا. بالکل ایک کنارے پر مشرق کے پہنچے تو دیکھا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. تو ان سے کہا, وہاں 2 پہاڑ تھے اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا ایسے, تو یاجوج ماجوج اس پہاڑیوں کے پیچھے رہتے تھے, یہ اس بستی کے اوپر حملہ کرتے اور چلے جاتے تھے, پریشان کر رکھا تھا ان لوگوں کو. تو ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کیوں نہ آپ ہمارے لیے ایک ایسی دیوار قائم کر دیں تاکہ یہ لوگ ہماری بستیوں تک نہ آئیں اور فتنہ و فساد نہ پھیلائیں, آپ کے لیے ہم کچھ خرچے کا انتظام کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے, میرے لیے طاقت و قوت یعنی کام کرنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء. کہا کہ مجھے لوہے کی بڑی بڑی سلیں لا کر کے دو اور پھر ان کو پکاؤ اور پھر تانبا اس کے اوپر سے ڈال دو. اس طریقے سے مضبوط قسم کی دیوار بنا دی. کہا یہ اس پر نہ تو سوراخ کر سکیں گے نہ یہ اس کو پار کر سکیں گے, لیکن جب وعدہ آ جائے گا میرے رب کا تو یہ بھی ختم ہو جائے گی, تہس نہس ہو جائے گی. یاجوج ماجوج کے فتنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی ذکر فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. جس وقت کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور پھر وہ ہر اونچی جگہ سے دکھائی دیں گے آتے ہوئے, پوری زمین پر فساد مچا کر کے رکھ دیں گے. اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دیوار کو ذوالقرنین نے بنایا تھا اس دیوار میں سوراخ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اس دیوار سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. صبح کام پر لگتے ہیں, اس کو چاٹتے رہتے ہیں, صبح شروع کرتے ہیں چاٹتے رہتے ہیں, شام ہو جاتی ہے تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے, لیکن ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب کل گا کر کے کرتے ہیں. جب اگلے دن وہ واپس آتے ہیں صبح جب دیکھتے ہیں تو پھر جیسی دیوار تھی پھر وہیں پہنچ جاتی ہے. روزانہ مسلسل یہ کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو ان کا سردار اس دن یہ نہیں کہے گا کہ کل ہم کریں گے, بلکہ وہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم اب آگے اس کام کو کریں گے. جب اگلے دن وہ آ کر کے دیکھا جہاں پر وہ شام کو چھوڑ کر کے گئے تھے پچھلے دن وہیں تک ہوگا, اس کو چاٹنے کے بعد وہ نکل جائیں گے, اس دیوار کو کراس کریں گے, زمین میں جا بھی جائیں گے, بڑے بڑے تالاب اور بڑی بڑی نہروں کو پی کر کے ختم کر دیں گے, جا بھی جائیں گے, فساد مچائیں گے, یہاں تک کہ تیروں کو آسمان کی طرف اونچا کریں گے, چھوڑیں گے, اس میں خون لگ کر کے آئے گا. تو وہ سوچیں گے دیکھو ہماری زمین پر بھی حکومت ہے, آسمان پر بھی ہماری حکومت ہے, سب کے سب ختم ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں گے, کوہ طور پر چلے جائیں گے اس فتنے سے بچنے کے لیے یاجوج ماجوج کے. پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے مولا کریم اس فتنے سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی گردن کے اوپر ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کو مار دے گا, اس سے ہلاک ہو جائیں گے. پھر زمین کے اوپر ایک بالشت جگہ بھی نہیں بچے گی, پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی جہاں پر ان کی لاشیں نہیں پڑی ہوں گی. اتنی کثرت کے ساتھ
ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، بدبو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا کریں گے مولا کریم اس سے ہمیں نجات عطا کر دے. اللہ تعالیٰ بارش نازل بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی جس طریقے سے ہوتی ہیں اس طریقے سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور وہ ان کو گھسیٹ کر کے ایک دوسری جگہ پھینکیں گے، بارش ہوگی اور پوری طریقے سے وہ جگہ بھی صاف ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے فتنے کے ختم ہونے کے بعد آپ یہ پورا اپنا ٹائم جو ہے 40 سال کا گزاریں گے. ایک تو چیز یہاں پر ٹھہر کر کے سوچنے کی ہے، غور و فکر کرنے کی ہے، وہ یہ پہلی چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں کیوں بھیجا جائے گا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ دیگر انبیاء میں سے کسی کو نہیں بھیجنے کی وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا؟ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. قرآن مقدس میں دیکھیں آپ یہود اور نصارہ کا، ان کی گمراہیوں کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. یہودیوں کے گمان تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہ کہا کرتے تھے. یہودی یہ دشمن ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ کی والدہ کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا، آپ کے اوپر بہتان لگایا، اور انہوں نے ہی پلاننگ کر کے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. اور سولی پر دینے کے بعد ان کو لگتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا. اللہ فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے ان کو، نہ ہی سولی پر چڑھایا. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو لیے تو چیز مشتبہ ہو گئی، شک میں پڑ گئے ہیں یہ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے آسمانوں پر. آگے اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا، اس حقیقت کو پتہ چل جائے گا، اور یہ ایمان لائیں گے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بہت بڑی بات ہے نا، پیغمبر کی قتل ہونے کی بات انہوں نے کہی ہے، اور یہ جھوٹا آج تک اسی بات پر یقین کر رہے ہیں. قرآن برابر تردید کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے. اب ان کے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا تاکہ ان کو یقین دلایا جا سکے تم جھوٹے تھے. تمہیں اللہ نے شریعت دی، تمہارے اوپر اللہ نے انعام کیے، لیکن تم نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا کارستانیاں کی، لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نازل فرمائے گا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم سولی نہیں دے سکے. اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی بھی عقیدے کی تردید کی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے. انہوں نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سولی پر چڑھ کر کے پورے دنیا کے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر کے چلے گئے. انہوں نے بھی مانا کہ سولی دے دی گئی. کام ایک ہے لیکن عقیدے دو بنا لیے. عیسائی کچھ مان رہے ہیں، یہودی کچھ مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے سزا دے دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے دنیا کا بوجھ لے کر کے چلے گئے اور ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہمارے اللہ کے یہاں پر کوئی بھی پوچھ گچھ ہونے والی نہیں ہے. جیسا کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی جو چاہے کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرا کے جنت میں پہنچا دیں گے. اس غلط عقیدے کو عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلیب کو توڑیں گے، ان کا مقدس نشان ہے نہیں ہے، توڑیں گے اس کو آ کر کے، خنزیر کو ذبح کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرائے گا. جزیہ تو اس وقت لیا جاتا ہے جہاں اسلام کے مقابل میں کوئی ہو، لیکن سب ختم ہو چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس باطل عقیدے کو کی تردید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ سے بھیجے گا. اور ایک تیسری وجہ یہ کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی نا، انتقال نہیں ہوا، آپ کی موت نہیں ہوئی، وہ ہونا ہے، اس لیے آپ کو دوبارہ بھیجا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا نظام ہے یہ. آخری پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے نہیں بچے. تو عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ وہ اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے،
لیکن دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور اللہ کے اس قانون کے مطابق ان کو بھی موت آئے گی. مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہوگا، اللہ کا قانون ہے، یہ نظام ہے اس کا. اور ساتھ میں دجال کا فتنہ، یہ بھی ایک پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرنا چاہے گا. ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فتنہ ایسا ہے جس سے تشبیہ مسیح دجال کے فتنے سے دی ہے. آپ لوگوں کو ہے کچھ اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس فتنے کو؟ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مبتلا کیا جائے گا اس میں. دجال کا اپنے بچوں بھی دجال کا فتنہ تو قرب قیامت آئے گا، لیکن وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے. قریبا من مسیح الدجال مثلا من فتنة المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے کے جیسا تم آزمائے جاؤ گے. کہاں پر؟ انکم تفتنون فی القبور، قبروں کے اندر تم آزمائے جاؤ گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام روتے تھے اسی لیے. قبر کے اندر ایسی آزمائش ہونی ہے ہر شخص کی جیسے کہ مسیح دجال کے سامنے بڑے سے بڑا ایمان والے کو بھی کہہ دی کہ اللہ کے نبی نے کہ اس کے کنارے نہیں، پاس نہیں جانا، ہٹ کے رہنا اس سے. لیکن قبروں کے اندر ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. یؤتی احدکم، تم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تمہارے سامنے. آپ نے فرمایا کہ تم کو لایا جائے گا قبروں کے اندر اور پوچھا جائے گا ما علمت ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انت فاما المؤمن والموقن، سبحان اللہ، اس لفظ پر غور کریے گا. فاما المؤمن والموقن، جو ایمان والا ہوگا، یقین کرنے والا ہوگا. یہ ہے اصل لفظ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا رٹا رٹایا ایمان نہیں ہے، جس کا روایتی اور سماجی ایمان نہیں ہے، جس کا لوگوں کا دیکھا دکھایا ایمان نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ایکٹیو مطلب کرنے والا، حرکتیں والا ایمان نہیں، بلکہ یقین والا ایمان ہے. وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا. فاستجبنا له وآمنا به واتبعنا، ہم نے آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی ہم نے اتباع کی. تو فرشتے کہیں گے نم صالحا، آرام کے ساتھ تم سو جاؤ. ان کنتا علمنا، ان کنتا، ہم جانتے ہیں کہ تم یقین رکھنے والے تھے، اس لیے تم کامیاب ہو گئے. اما المنافق والمرتاب، منافق آدمی، شک و شبے والا آدمی، جس کو اللہ کے دین پر کبھی یقین نہیں ہوا، پیارے رسول کی شریعت پر کبھی یقین نہیں ہوا، وہ شک و شبے کی زندگی گزارتا رہا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رسم و رواج کے طریقے سے دین پر قائم رہا. اس سے جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ دیکھو لوگوں سے میں نے ایسا کہتے ہوئے سنا، لوگوں سے میں نے ایسا کہتے ہوئے سنا، فقلتہ، تو میں نے بھی کہہ دیا. اللہ اکبر. یہ آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسیح دجال کے فتنے کے قریب ہے، اسی کے جیسی یہ آزمائش ہے جس میں تم مبتلا کیے جاؤ گے. یہ صحیح مسلم کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہی ایک سوال ہے. کچھ بڑے بڑے اسکالر آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا. دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا ہوگا تو دیکھیں گے، اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے وہ جہالت ہے. ایک سوال نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مسیح دجال کے فتنے سے تشبیہ دیا اس کو. پیارے رسول کے اوپر اگر، کیونکہ آپ کی رسالت اور آپ کے سلسلے میں وہاں پر آزمائش کے سلسلے میں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس لیے ایک ہی سوال کا ذکر ہے. باقی وہ سوالات بھی آپ کے سامنے آنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
بہت ہی اہمیت کی یہ بات حامل ہے کہ آپ کے اوپر پکا سچا یقین اور ایمان لایا جائے، آپ کی شریعت پر لایا جائے، آپ جو دین و شریعت لے کر کے بھیجے گئے اس پر لازماً یقین کے ساتھ عمل کیا جائے، تب آپ اس فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایمان، یقین، صرف ایمان کی اما المؤمن والموقن، ایمان والا، یقین والا۔ اور یہی وجہ ہے مسیح دجال کے فتنے سے بھی وہی شخص محفوظ رہے گا جو ایمان والا اور یقین والا ہے، ورنہ اس کے کنفیوزنگ جتنی اس کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی اس کے اندر بہہ جائے گا۔ یہ اسی کیونکہ شدید ترین سوال ہونے والا ہے قبر کے اندر، وہاں جیسے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، ایسے ہی اگر پوری زندگی نہیں گزاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یقینی کیفیت اگر نہیں داخل ہوئی ہے تو پھر اس امتحان میں بھی پاس ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قبر کے فتنے سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے، اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات پیارے رسول نے کہی ہے۔ فتنہ دجال تو بہت وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی ظاہر ہوگا، لیکن یہ ہر شخص کی زندگی میں آئے گا۔ اس کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دجال کو بھی وہ پاور اور طاقت دے کر کے، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی گمراہی کا لوگ شکار ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا۔ اس قسم کی چیزوں سے لوگوں نے سمجھا کہ الوہی صفات نہیں، یعنی خدائی صفات ان کے اندر آ گئی، اس لیے بیٹا مان لیا۔ کبھی کسی نے تین کا تین میں سے ایک کا کہہ دیا، کبھی اللہ ہی مان لیا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دجال کے ذریعے سے آزمائش کرے گا ایسے لوگوں کی، جو تم حقیقی معنی میں اللہ کے دین کو سمجھتے ہو نہ اس کی اصل روح کو جانتے ہو، تم ہر ایرے غیرے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، یا اگر کسی سے کوئی چیز ایسی خرقیات ظاہر ہو جائے تو خدائی صفات، الوہی صفات اس کے اندر مان لو گے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے ذریعے اس قسم کے لوگوں کی آزمائش کرے گا، اس کو طاقت و پاور دے کر کے، تاکہ انسان کی ہر طریقے سے آزمائش ہو جائے۔ اس دنیا میں رب کے حوالے سے بھی آزمائش ہو رہی ہے اور نبی کے حوالے سے بھی آزمائش ہو رہی ہے، قبروں کے اندر ہو رہی ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کا بھی فتنہ، اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دابۃ الارض، ایک جانور ظاہر ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ اکبر، ایک جانور نکلے گا زمین سے اور لوگوں سے باتیں کرے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، سبحان اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، پروردگار اس کو یہ قوت گویائی دے گا۔ یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، جانور بھی نکلے گا۔ یہ ساری نشانیاں اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں کہ اب جو ہے قیامت کا زلزلہ بہت قریب آنے والا ہے، یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس میں سے طلوع الشمس من مغربها، سورج جس طریقے سے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، روٹین کے حساب سے نکلتا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے قریب حکم دے گا کہ مشرق سے نہیں، آج مغرب سے طلوع ہو جا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها۔ اللہ فرما رہا ہے کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ فرشتے آ جائیں آسمانوں سے؟ اس بات کا منتظر ہے رب کی نشانی آ جائے؟ جان لو جب رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو اس وقت تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر پہلے سے تم ایمان نہیں لائے۔ اس وقت ایمان لانا کوئی بھی فائدہ انسان کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ خسوف، 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ زلزلے بہت سارے دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن یہ قیامت کی نشانی میں سے جو آپ نے جس کو ذکر کیا ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو۔ وخسف فی المشرق، ایک تو مشرق کے اندر ہوگا، وخسف فی المغرب،
دوسرا مغرب کے اندر زمین کو دھسایا جائے گا، اور تیسرا خسف بالجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب کے اندر دھسایا جائے گا۔ زمین کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس نظام کائنات میں آپ دیکھیں، جو زمین کا سسٹم ہے وہ بالکل تبدیل ہو رہا ہے، آسمانوں کا نظام میں جو سورج لگا ہوا ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ سب بگاڑ اور اس قسم کی تبدیلیاں پہلے ہی شروع ہو جائیں گی تاکہ اس بات کو بتا دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے کہ دیکھو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اس پورے نظام کو تباہ و برباد کرنے میں۔ انسان اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ رب کے اس دربار میں اس کو جانا ہی ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آخر میں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ، آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی، وہ سارے لوگوں کو یمن سے ظاہر ہوگی، وہ سارے لوگوں کو محشر یعنی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہوئی چلی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ آخری نشانی قیامت کی ایک آگ کا ظاہر ہونا ہے جو لوگوں کو ایک بار میں اکٹھا کر دے گی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں اسی لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ یہ کب ظاہر ہوں گی اس کا انتظار نہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں، یہ کب ظاہر ہوں گی، میری زندگی میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہونا ہے، اور اس کے بعد قیامت آنا ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، زیادتی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ ان کے اندر اتنی ہٹ درمی ہے، اتنا غرور ہے، تکبر ہے، یہ اتنا مست ہے دنیا کے اندر کہ قیامت کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اس بات کے یہ انتظار کر رہے ہیں اچانک ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے؟ جبکہ اس کی نشانیاں تب پہنچ چکی ہیں، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ایمان لانا تمہیں فائدہ کیا دے گا؟ اس وقت تمہارے اندر سدھار کا جذبہ پیدا ہو جانا کیا تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ اس سے پہلے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، انہی سے عبرت حاصل کرو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مختلف قسم کی نشانیاں، دیکھیے یہ بڑی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی؟ اس سے پہلے جو دو ہم نشستیں دے چکے ہیں، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا ظہور ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے لیے پتہ چلے کہ یہ اب آگے آنے والی ہیں، تبدیلیاں ہوں گی۔ بہت ساری جنگیں بھی اس طریقے سے ہونے والی ہیں۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے ایک جنگ تو ایسی ہوگی جس میں عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ دوسروں سے جنگ کریں گے، مل کر کے کریں گے، اور پھر کچھ وقت کے بعد ایسی جنگ ہوگی آپس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر ہوگی۔ اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں، بڑی نشانیوں میں سے ہوں گی کہ اب وہ دن واقع ہونے والا ہے جس دن سارے انسانوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ اصل فکر کی بات یہی ہے کہ ہم اس زندگی کے لیے فکر مند ہوں۔ اس دنیا کے اندر قیامت کے وہ آثار اگرچہ ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن قبر کی زندگی شروع ہوتے ہی صحابہ کرام قبر کا تذکرہ اور قبر کی زندگی جب سوچتے تھے تو بے تحاشا رونا شروع کر دیتے تھے۔ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کچھ اذکار اور دعائیں اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کے اندر شامل کر دی گئی کہ آخر میں ان کو برابر پڑھیں اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں اگر کوئی شخص یاد کر لے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے۔ اپنے آپ کو ہمیں اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس قیامت کے سلسلے میں ہم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا ہمیں صحیح معنوں میں یقین آ جائے، اس کے لیے فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے ہم تیاری کے لیے وقت دیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرما، مولا کریم ہم سب کی اصلاح فرما دے، مولا کریم ہمیں قیامت کی ان نشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، مولا تیرے دین پر، اسلام پر قائم رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔